جیسے کہ ہم سنت جماعت سے تعلق رکھتے ہیں ہاں ہاں اور آپ اہل حدیث میں مجھے پتا چلا ہے اچھا یہ مفتی صاحب اہل حدیث ہے، اچھا کیا ہم ان سے فتوا لے سکتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے کیونکہ کئی مسئلے ہو جاتے ہیں سنت جماعت کے ہو رہا ہے اہل حدیث کے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ طلاق کا مسئلہ ہے، کئی ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ طلاق اگر 3 بار کسی نے کہہ دی تو ہو جاتی ہے، لیکن اگر آپ میں ہے کہ اگر کوئی شخص کھڑا ہو کے 100 بار بھی کہہ دے وہ 1 بار ہی کہلائے گی۔ مولانا کے جواب سے پہلے میں وضاحت کر دوں کہ کئی علماء ہمارے پاس آتے ہیں آپ جیسے، وہ آ کے فتویٰ اپنی مطلب لے کے جاتے ہیں کہ یار ہمارے ہاں تو شاید گنجائش نہیں ہے تو آپ کے ہاں گنجائش ہے، تو یہی پوچھنا ہے کہ اس طرح سے اگر ہم ایک دوسرے کے جماعت سے لینے لگے فتوے تو اس طرح تو معاشرے میں لڑائیاں بن جائیں گی۔ ٹھیک ہے آپ بند کریں، آپ کو جواب دیں، میں جواب دیتا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اب دوسری بات جو آپ نے کہی نا کہ آپ اہل سنت اور جماعت سے ہیں اور میرے بارے میں کہا میں اہل الحدیث ہوں، اصل میں یہ چیزیں میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ میرے بارے میں یہ اپنے دلوں سے نکال دینی چاہیے۔ میں یہاں جب بیٹھتا ہوں نا میں نہ اہل الحدیث ہوں، نہ اہل سنت ہوں، نہ اہل تشیع ہوں، نہ میں بریلوی ہوں، نہ دیوبندی، ایک مسلمان ہوں۔ جس کی جو بات صحیح ہوتی نا، اگر بچی آپ میرا پروگرام سن رہی، میں کتنی مرتبہ کہہ دیتا ہوں کہ یہ مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ان کی بات ٹھوس، یہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے کہا ان کی بات سچی ہے۔ میں نہیں کسی گروہ کا پابند ہے، بالکل جو بات حق ہوگی اس کو لیں گے۔ باقی یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اہل الحدیث تو صحیح معنوں میں ہے نا، وہ یہی ہے کہ وہ کسی گروہ میں نہیں ہوتے۔ ان پڑھ اہل حدیث کی بات نہیں، جو اہل حدیث عالم ہوگا وہ ہر ایک کی پڑھے گا، سنے گا، جب اس کو دلیل سے کسی کی بات پکی نظر آئے گی قرآن و حدیث کے مطابق یہ ہے تو اس پر وہ فتویٰ دے گا۔ فرق یہی ہے کہ یہ لوگ ایک گروہ میں بند رہتے ہیں، جانتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کی کوئی دلیل نہیں مل سکی، مگر کہتے ہیں پتہ ہے یہ امام صاحب کی بات کمزور ہے مگر کیا کریں ہم حنفی ہیں۔ یہ ہے شرک کی ایک قسم۔ جب پتہ چل گیا کہ یہ بات کچی ہے، کیوں وہ نبی ہیں، دوسرے اماموں نے گناہ کیا، شافعی، مالک، احمد نے، آخر پیرانے پیر رحمۃ اللہ علیہ کے آپ ختم دلاتے ہیں سب کو، وہ ہمبلی تھے۔ اب اگر امام ابو حنیفہ کے مذہب سے باہر نکلنا جرم ہے تو ان کا تو جی نہیں گیا پیرانے پیر کا، وہ رفع دین کرتے تھے، آمین اونچی آوازیں، کتاب پڑھ لیں، ہمبلی تھے، ہر عالم سے پوچھیں ہمبلی تھے کہ نہیں پیرانے پیر۔ تو یہ کوئی نہیں دین میں کہ اس گروہ میں رہو جس کی بات پکی وہ لوگ۔ اب طلاق کے بارے میں آپ نے پوچھا، آپ پہلے سنت والجماعت کی بات کرتی ہیں، آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ اس دور میں ہی تھے وہ جسٹس بھی رہے شرعی عدالت کے، بہت بڑے عالم تھے، تفسیر لکھی قرآن مجید کی، پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھیرے والے، قرآن مجید کی تفسیر ضیاء القرآن ہے، رسول کریم علیہ السلام کی سیرت پر ضیاء النبی ہے، وہ ایک پوری کتاب لکھ گئے، پڑھے تھے نا وہاں جامع ازہر سے، انہوں نے کتاب لکھی کہ علماء کو سوچنا چاہیے کہ کیوں کہتے ہیں 3 طلاقیں ایک ہی وقت میں تینوں ہو گئیں، پھر حلالوں میں پھنساتے ہیں، بچیوں کی عزتیں خراب کرتے، وہ کتاب آپ کو لینی چاہیے۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس ادارے میں ہے کہ کوئی دلیل نہیں، جو دلیلیں دیتے ہر چیز کا انہوں نے جواب دیا کہ سب کچی باتیں ہیں۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں 3 طلاقیں ایک ہی سمجھی جاتی تھیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے زمانے میں سزا دینے کے لیے کہ نہیں بات آتے چلو پھر ان کو بھگتو، وہ ایک ڈرامہ تھا، ورنہ یہ مسئلہ کوئی نہیں تھا۔ وہ پوری کتاب لے لیں، وہ اہل سنت ہی تھے، سارے جہان کے لوگ جانتے پیر کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو کہ بڑے پکے حنفی تھے، بریلوی تھے، مگر انہوں نے کتاب لکھ لی۔ اب بھی کتاب جو مصر میں وزارت اوقاف نے لکھوائی، کتاب الفقہ علی المذاہب الاربعہ، اس کا اردو ترجمہ بھی ہماری وزارت اوقاف نے پنجاب کی حکومت نے اردو ترجمہ کرا دیا ہے، صرف اس کا نام کتاب الفقہ رکھا، اصل نام ہے الفقہ علی المذاہب الاربعہ، کہ چاروں امام جو ہے ان کے مذہب میں سے کنگال کر، کیونکہ کتابوں میں بہت جھگڑا، حنفیوں میں کئی قول ہے، پکا بتاؤ کہ ان کا فتویٰ کس بات پر۔ تو اس میں پھر یہ طلاق کے بارے میں عبد الرحمن الجزیری نے کہا یار ٹھیک ہے، چاروں امام کہتے ہیں تینوں ہو گئیں، مگر جب ابن عباس رضی اللہ جیسے طاؤس اور عطا جیسے اتنے بڑے بڑے دین کے ستون کہتے ہیں کہ ایک ہی ہے، اور حضور کے زمانہ میں ایک ہے، یہ مسلم کی حدیث بتاتی ہے، تو کیوں مسیح ہم پابند ہیں کہ ان اماموں کے پیرو رہے اور لوگوں کو حلالوں میں پھنسائیں؟ جی السلام یہ علیکم، فتویٰ اختیار کرو، چوتھی جلد میں پڑھنا چاہیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔